اور جب سیاست میں دین آ جائے گا تو اسلام کا جو ہے دوستوں بہت سی باتیں آئی ہیں. جماعت اسلامی کس طرح سے ٹریننگ کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں. محترم عبدالباری مجاہد کی زبانی آپ نے سے سنا ہے. اور اس کے بعد جماعت اسلامی کس طرح سے سماج کے اندر، کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر خدمت خلق کا کام کرتی ہے، افراد کی خدمت کرتی ہیں، ضرورت مندوں کی کس طرح سے مدد کرتی ہے، اس کا کیا نظام ہے، کس طرح سے اس سسٹم ہے. جناب ریاض خان صاحب نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی ہے. اور تیسری جو گفتگو ہوئی تھی وہ محترم جناب شیخ حسین صاحب نے یہ بتایا کہ جماعت اسلامی غیر مسلموں کے اندر، برادران وطن کے اندر کس طرح سے دین کو پھیلانے، انہیں سمجھانے، ان کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی بھی جو کوششیں اور جو پریکٹسز ہم کرتے ہیں اس کا انہوں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے. میں ان تمام مجموعی چیزوں کو آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر بھی جماعت اسلامی بہت سے کام کرتی ہے تاکہ آپ کے علم میں بھی وہ بات رہیں. اور جب آپ اس قافلے سے جڑیں گے اور انشاءاللہ ضرور جڑیں گے تو پھر آپ شرح صدر کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور پوری اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی جو ہے بندگی کی نیت سے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی نیت سے آپ اس قافلے سے جڑ جائیں گے. یہی اس پروگرام کا مقصد ہے اور اسی لیے ہمیں ترتیب دیا گیا ہے. عزیز دوستو، ہم میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ دین کو ضرور جانتا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی کی زندگی کو ضرور جانتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ نہ پڑھا لکھا ہو. لیکن ہمارے سماج کا سسٹم ایسا ہے کہ ہم بچپن سے لے کر کے جوانی کی دہلیز تک آئے تک ہمیں بنیادی چیزیں معلوم تو ہو ہی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو، ماں باپ آپ کو سکھائیں یا آپ کے استاد آپ کو سکھائیں، یا نہیں تو کم سے کم مسجد کے ممبروں سے، خطبات سے ہم سیکھ ہی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو آپ دیکھیے گا کہ جب ہم اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیے گا اپنی آنکھوں کو بند کر کے آپ کے پاس جو کچھ بھی نالج ہوگی اس کے دائرے میں آپ ضرور دیکھیے گا، میری باتوں کو ایویلویٹ کیجیے گا. وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی زندگی جو تھی وہ ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ میں دکھائی دیتی تھی. اللہ کے نبی جو عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی نے شادیاں کی، اپنی جو ہے ازواجی زندگی بھی گزارتے تھے. اللہ کے نبی ایک تاجر تھے، تجارت کی بھی زندگی وہ گزارتے تھے. اللہ کے نبی ایک داعی تھے، وہ دعوت کی زندگی بھی وہ گزارتے تھے. اللہ کے نبی ایک قاضی تھے، معاملات کے فیصلے بھی وہ کرتے تھے. اللہ کے نبی ایک مجاہد تھے، میدان جنگ کے اندر وہ جہاد بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی ایک مؤثر تھے، ریفارمر تھے، سوسائٹی کو وہ ریفارم بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی ایک بہترین پلانر تھے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر بہترین پلاننگ ہوا کرتی تھی. سٹی پلاننگ، ٹاؤن پلاننگ، ایجوکیشنل پلاننگ، ہر قسم کی جو ہے چیزیں. تو یہ کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ یہ کہ اللہ کے نبی کی زندگی صرف مسجد کے چار دیواری کے اندر اور جانواز کے اوپر اللہ کے نبی کی زندگی نہیں گزری ہے. کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا جو ہے آپ ڈپارٹمنٹ نہیں دکھا سکتے ہیں جہاں پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں گزری ہوگی. حد تو یہ ہے، اور یہی بات میں جا رہا ہوں، حد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں گزارنے والی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اگر تنہا ہو، اپنی شہوت اور سیکس کر رہے تو کس طرح سے کیا جائے. آپ کو اگر ضرورت آ چکی ہے، یورینل جانا ہے، واش روم جانا ہے، تو واش روم کے اندر کس طرح سے تم جاؤ گے، وہاں کس طرح سے فارغ ہو گے، کس طرح پروسیس کو تم دکھایا ہے نہیں دکھایا ہے؟ دکھایا ہے. تو میں جو پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دین دیا ہے، اللہ رب العزت نے دین دیا ہے، وہ دین زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر ایکٹیویٹیز کے اندر، زندگی کے ہر ایلیمنٹ کے اندر، زندگی کی ہر سانس اور ہر قدم کے اندر وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. چاہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، چاہے وہ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو. یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے.
اور یہی دین کی اساس ہے. یہ ایک ریئل اسٹوری ہے, ایک ریئل پکچر ہے, اس کو آپ سامنے رکھیے. اب اس کے بعد دوسری پکچر جو آج ہمارے سماج کے اندر ہے, میں وہ آپ کو دکھا کر جماعت اسلامی کی اساس بتانا چاہوں گا. ہمارے سماج کے اندر جو دین جو ہے پکچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو تلوار لے کر ایسا مار کر اسے دو ٹکڑے کیا ہے. ہماری زندگی ایک دنیا کی زندگی ہوگی اور ایک ہماری دین کی زندگی ہوگی. ہم نے دین اور دنیا کو الگ کیا ہے. اور اس لحاظ سے آپ دیکھیے ہمارے سماج کے اندر بھی مسلم معاشرہ دو حصوں میں تقسیم دکھائی دے گا آپ کو. ایک وہ ہے جو دینی زندگی کے اندر نکل گئے تو ان کا کوئی دنیا کی زندگی سے تعلق نہیں, چلے ہیں دینی زندگی کے اندر چلے ہیں, دنیا کی زندگی سے ان کا کوئی تعلق. ان کی نظر میں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے ایک مری ہوئی بکری ہے اور لہٰذا دین کی زندگی گزارنا ہے. دنیا سے علیحدگی اختیار کرو, دنیا کے معاملات میں مت پڑو. دنیا کے معاملات میں تم پڑ جاؤ گے تو تم جو ہے ناکام ہو جاؤ گے, تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی, تم جو ہے اللہ کو ناراض کرو گے اور جہنم میں چلے جاؤ گے. ہے نہیں, دنیا گندی جگہ ہے, دنیا بڑی جگہ ہے. دنیا میں جو پڑھ گیا وہ اپنی آخرت خراب کر لیا. یہ تمام چیزیں آپ سنتے ہیں, لہذا کاٹو اور اللہ سے یہ ایک معاملہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ دار صحیح ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے دنیا دین کی زندگی چھوڑ کر بس دنیا داری کے اندر لگے ہوئے ہیں. سیاسی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں, کوئی کسی پارٹی کے ساتھ چلا ہے, کوئی کسی پارٹی کے ساتھ چلا ہے, کوئی ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ چلا ہے, کوئی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ چلا ہے. ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں. بس زندگی گزر رہی ہے, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے. کھا رہے ہیں, پکا رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, رجوانیاں کر رہے ہیں, انجوائمنٹ ہو رہا ہے, فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, دولت کما رہے ہیں, بڑے بڑے جو ہے محلہ بنا رہے ہیں, بلڈنگ بنا رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے, ایک طرف تو یہ ہے. اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ مسلم امت ایک عجیب انتشار کا شکار ہو گئی. ہمارے پاس سے بیلنس ختم ہو گئی, ہمارے پاس جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا, ہمارے پاس جو ریسورس تھے وہ ختم ہو گئے, ہمارا جو پاور تھا وہ ختم ہوگا, ہمارا جو ڈسپلن تھا وہ ختم ہوگا, ہمارا جو ایم تھا وہ ختم ہوگا, ہمارے جو آبجیکٹس تھے وہ ختم ہو گئے. اور ہم کٹی پتنگ کی طرح بھر رہے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک. ایک معمولی مثال یہ ہے کہ ابھی چند دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنتر منتر پر جو 35 دن کا پروٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہزاروں کا مل کے لاکھوں لوگ احتجاج کرتے ہیں. اگر کسی کو ڈیٹین کیا گیا تو ایک شخص سے ڈیٹین کیا گیا. آپ جانتے ہیں میرا شخص اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو, میری زندگی کی جو ہے دولت اللہ کے لیے ہو, میری زندگی کا وقت اللہ کے لیے ہو, میں اللہ کے لیے جیوں, میں اللہ کے لیے مروں. اس کے لیے جماعت اسلامی کے پاس ایک نظم ہے, وہ اپنے کارکنوں کو, اپنے ارکان کو بلاتی ہیں, ان کی ٹریننگ کرتی ہیں, ان کو پڑھاتی ہیں, انہیں سمجھاتی ہیں, ان کو میدان میں لے کر کے آتی ہیں اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں. تو دوسری طرف یہاں ختم نہیں کرتی جماعت اسلامی. جماعت اسلامی چاہتی ہے اس سماج کے اندر بھی یہ دین, جس طرح سے میری زندگی کے اندر یہ دین داخل ہوا, میں جس طرح سے بحیثیت گزردار یا بحیثیت امان, بحیثیت بندے کے آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اپنے آپ کو جھکا دیے ہیں, تو جماعت اسلامی یہ چاہتا ہے اور آپ کا رب بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ سماج بھی اللہ کے سامنے جھک جائے. جس طرح سے میں اپنے اللہ کا حکم مانتا ہوں تو میرا رب یہ چاہتا ہے, آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ سماج بھی اللہ کا حکم مانے. جس طرح سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزرے, کہ وہ نماز کس طرح سے پڑھے, وہ روزہ کس طرح سے رکھے, وہ اللہ کا حکم کس طرح سے مانگے انڈیویجول حیثیت سے, تو آپ کا رب یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ سماج کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی اللہ کے ہوں. تو اسے جماعت اسلامی نے جو نام دیا ہے وہ نام ہے اقامت دین. وہ انسان کی زندگی میں بھی دین کو قائم کرنا چاہتی ہے, وہ سماج کے اندر بھی دین کو قائم کرنا چاہتی ہے, اور راتوں کے اندر جو رابطہ پیدا کرنا چاہتی ہے, اور دن کے اندر جو ہے ایک شہسوار, ایک مجاہد کو پیدا کرنا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک منظم نظم ہے. We have very organized policies and programs. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم تربیت کے میدان میں کام کرتے ہیں, ہم خدمت خلق کے میدان میں کام کرتے ہیں, ہم دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں. نہ صرف یہ میدان ہے بلکہ آئیے ہم جو بتاتے ہیں کہ ہم کن کن میدانوں میں کام کرتے ہیں. اس سماج کے اندر
مسلمان امت کو اور انسانیت کو جگانا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات۔ تو جماعت اسلامی نے اپنے قیام کے بعد جو سب سے پہلے فوکس کیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم تعلیمی میدان کے اوپر فوکس کریں گے۔ چنانچہ تعلیمی میدان وہ اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی نے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے جو ہے آرگنائزیشن بنا ہے۔ اس آرگنائزیشن نے جو یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن پالیسیز کے اوپر اور نوجوانوں کو اخلاقیات کے اوپر اور علم کی اہمیت کے اوپر بہت کام کیا، روشن کر رہی ہے۔ یہ ہمارا اچیومنٹ ہے۔ اور جماعت اسلامی ہمیشہ جو ہے دیگر جماعتوں کے جیسا نہیں، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کا مطلب نہیں کہ اس کے اندر جو ہے لڑکیاں بھی، اس کے اندر لڑکا بھی۔ ہم نے دین کے اصولوں کو اپنایا ہے، بولے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی جو ہے جماعت الگ ہوگی اسٹوڈنٹ کی، اور لڑکیوں کی الگ ہوگی۔ چنانچہ گرلس اسلامک آرگنائزیشن ہم نے بنائی ہے تاکہ ہماری وہ بچیاں جو آج آپ کا مسئلہ ہے کہ وہ بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اپنی آنکھیں ملا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز کے اندر، آپ کے کالجز کے اندر، آپ کے اندر کوئی تحریک نہیں ہے۔ اسی چیزوں کو دیکھ کر جماعت اسلامی گرلس اسلامک آرگنائزیشن قائم کیا ہے۔ آپ جا کر دیکھیے، اللہ کی قسم آپ کو ایک معمولی سی جو ہے بےہودگی گرلس اسلامک آرگنائزیشن کے آج تک آپ کو نہیں مل پائی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہزاروں بچیوں کی زندگیاں سنی ہیں، اور نہ صرف یہ، اس میدان کے اندر ہم نے جو کام کیا ہے، ہم نے آل انڈیا ٹیچرس ایسوسیشن جو ہے اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ نہیں کیا، ہم نے اساتذہ کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ وہ کیسے پڑھائیں، ان کے اخلاق کیسے ہوں، ان کا کردار کیسے ہوں، وہ سلیبس کیسے لکھ جائیں۔ آج کے آرٹیفیشل دور میں، آج کے جو انٹیلیجنس دور کے اندر، آج کے آئی ٹی دور کے اندر، آج کے ہیپرنگ کے دور کے اندر آپ کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں۔ یہ جماعت اسلامی نے کیا ہے، جہاں دین سے جوڑا ہے وہاں دنیا سے بھی جوڑا ہے، اور دنیا سے جوڑا ہے تو ان اصولوں میں جوڑا ہے جو اصول اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ دعوت کے میدان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا شیخ حسین صاحب کی طرف سے باتیں آ رہی تھی، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے اس شہر کے اندر ہم نے صد بھاونا منچ جو ہے قائم کیا ہے، جہاں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے بات ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے بیٹھکیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے جو ہے جماعت اسلامی کو دین کی دعوت دیتی ہے۔ ہم کو ایسا موقع نہیں چھوڑتے، ہم یہاں پر جو آپ کی جماعت اس مسجد کے اندر آؤ، مسجد کا دیدار کرو، ہم اس مسجد کے اندر لوگوں کو بلاتے ہیں۔ آج کے ایونٹ کے اوپر لوگوں کو جماعت اسلامی کے ہر رکن کے اندر، جماعت اسلامی کی پالیسی ہے کہ عید میلاد کے موقع ہم نہیں چھوڑتے، جہاں کچھ موقع ملتا ہے جماعت اسلامی کام کرتی ہے۔ دعوت دین کے سلسلے میں جماعت اسلامی نے ابھی تک 32 زبانوں کے اندر قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کیا ہے، احادیث کا ٹرانسلیشن کیا ہے، ہزاروں لاکھوں کتابیں جو ہے غیر مسلموں پر ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ہندوستان کا کوئی ایسا لیڈر نہیں بچا جہاں پر جماعت اسلامی نے جا کے کوئی قرآن مجید نہ دیا ہو۔ پچھلے 4 سال سے اس بات کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ نریندر مودی سے ہمارا سامنا ہو جائے، ہمیں وقت مل جائے۔ 4 سال سے جماعت اسلامی کی مین لیڈرشپ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ نریندر مودی سے جو مل جائے تو نریندر مودی کو دعوت دیا، لیکن ہمیں آج پرمیشن نہیں ملی ہے۔ یہ کوئی سوال کر سکتا ہے، نوٹ کر لیں، جماعت اسلامی اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کیبنٹ کو ہم دعوت، جماعت اسلامی جو ہے دین کی دعوت دیں، کوشش ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ میدان ساتھیوں، معاشی میدان، فائنینشیل سسٹم سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر فائنینشلی آپ کی ویک ہو جائے تو آپ دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتے، آپ کی معیشت تباہ ہو جائے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس ملک کی معیشت کے اندر خاص طور پر مسلمان پڑے ہوئے جو ہے معاشی بدحال ہیں، اور جماعت اسلامی نے اپنی چھوٹی موٹی کوشش کے سب سے پہلی کام جو اس نے کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا منظم بیت المال ہے، ہر رکن جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس بیت المال کے اندر پیسے دیتا ہے، اور اس بیت المال سے جہاں تک بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم جو مدد کرتے ہیں، دعوت کے میدان میں مدد کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دنیا جو ہے سود حرام ہے یہ نعرے لگاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سود حرام ہے، سود حرام ہے، اور سود کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مسلم معاشرے کے اندر سود دیا جا رہا ہے، بے انتہا دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، اور ہم سمجھ جو ہے چیخ رہے ہیں کہ سود مت لو، سود مت۔ ہم نے کوئی آلٹرنیٹو دیا نہیں، لیکن جماعت اسلامی جو ہے صرف سود کے منع ہونے کی سزا نہیں لگاتی ہے۔ ہم میدان عمل کر کے ہم نے آلٹرنیٹ کیا ہے، ہم نے کہا کہ آؤ ہم لوگ دیں گے تمہیں، ہم آپ کے ساتھ اشتراک کریں گے، بلا سودی ہم خرچے دیں گے۔ اس جماعت اسلامی یاقوب پورا کے اندر ہم نے بلا سودی سوسائٹی قائم کی ہے، پچھلے 40 سال سے ہمارے پاس چل رہی ہے، اور گزشتہ سال 2 کروڑ ہمارے ایسے 2 کروڑ کی ہم نے 2 کروڑ روپے جو ہے قرضے دیے، ایک پیسہ جو ہے ہم سود کی شکل میں نہیں دیتے ہیں۔
मैदान में लेके आते हैं, उनसे हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आइए, ये हैं दीन की खिदमत, ये हैं दीन का काम। इसलिए आज हम आपके सामने तारुफ करवा रहे हैं, हमें शौक है तारुफ करवा रहे हैं। न सिर्फ ये हमने सेवा कायम किया है, चलिए 9,500 मेंबर्स इस शहर इलाहाबाद के अंदर है, और गुज़िश्ता साल हमने 32 करोड़ के लोन्स किए हैं। आदि का पैसा सिस्टम ऑल्टरनेट हम दे रहे हैं, और हमें ताकत की जरूरत है। आप जैसे इंटेलेक्चुअल आपने ज़कात किया होगा, कोई 50 लाख लिख जाता है, कोई 1 करोड़ लिख जाता है, कोई 10 करोड़ लिख जाता है। इस शहर निजामाबाद के अंदर जमात इस्लामी ने जब से ज़कात सेंटर को कायम किया है, 280 या 220 लोगों को हमने रोजगार से लगाया है। उन्हें पैसे देकर के खामोश नहीं बिठा जाता, आपकी जरूरत है पैसा पकड़ो, नहीं, आपकी जरूरत है आइए, क्या काम कर सकते हैं, बंडी लगा सकते हैं, कई की बंडी लगा सकते हैं, खिलौने की बंडी लगा सकते हैं, हम आपको खिलौने की बंडी लगा सकते हैं। आप अपनी मुझे अच्छी तरह से याद है, ज़कात सेंटर की मीटिंग चल रही थी, एक खातून आई और आकर बड़ी हो रही थी, 2,000 रुपए ज़कात सेंटर में दे रही थी काटते हुए, और उन्हें मैं आज से 1 साल पहले ज़कात देने आई थी, आज मैं देना चाहती हूँ, और मैं यहीं से ब्यूटिशियन का जो है सामान जमात इस्लामी ने मुझे ब्यूटिशियन के जो है दुकानदार कर दी, मैं घर में अपने ब्यूटिशियन का जो पूरा सामान रखती हूँ, आज दुल्हन का मेकअप करती हूँ, आज पैसा कमाती हूँ। ज़कात से ये चीजें हजारों काम हो रहे हैं साथियों। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमने कायम किया है माशी मैदान के अंदर। जो लोग इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग इस मुल्क के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास रास्ते नहीं है, उसके लिए बड़े बड़े हमसे मुनासिब हैं। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको गाइड करती है, चाहे चाइना से। आज निजामाबाद के नौजवान फोन के बिजनेस उसने स्टार्ट किया रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए से, आज करोड़ों में खेलता है, करोड़ों में खेलता है, चाइना से जो है फोन लाता है और यहाँ बेचता है। तो ये जमात इस्लामी दीनी जमात है, और अल्लाह की कसम ये भी दीनी का काम है। हम आपको ये पॉइंट साबित करना चाहते हैं। और इससे हटकर समाजी नाइंसाफी, समाज के अंदर इंतहाई नाइंसाफी है, समाज के अंदर अदल नहीं है, समाज के अंदर मसवात नहीं है आपके, ये तमाम चीजों को देखकर जमात इस्लामी ने मूवमेंट ऑफ एमपीजे है, मूवमेंट ऑफ पीस एंड जस्टिस को कायम किया है। सैकड़ों वाक़यात वहां, हजारों लोग अभी तक मुस्तफीद हुए हैं, अपने मसाइल को लेकर के आते हैं। गरीब जो है, बेबस जो है, लाचार जो है, उसकी बैकबोन जो है एमपीजे बनती है। और एमपीजे के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, हर मजहब का, हर मिल्लत का लोग है। ये वो काम है जो आपको करना है। अगर आप साथ में दोगे तो ये तहरीक जो है डूब जाएगी, ये काम रुक जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे पूछेगा कि तुम मस्जिदों के हुजरों में बैठ करके मेरी इबादत कर रहे थे और समाज से सक रहा था, समाज नाइंसाफी की जो है तहरीस पे ठहरा था, समाज को तुम्हारी जरूरत थी, वो पिस रहा था, तुम कहां थे? जिस साथियों आपके अंदर सलाहियत होगी, मामलात हल कर सकते हैं। यू आर द लीडर्स। और यही वजह है कि हम आज आपके सामने जमात इस्लामी का तारुफ कराते ठहरे हैं, और इस बात की उम्मीद है कि आपकी सलाहियतों को हम जरूर इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के राह के अंदर। इससे हटकर आपने देखा होगा, न सिर्फ ये समाजी मैदान के अंदर हमने एपीसीआर को कायम किया है, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। इस समाज के अंदर सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले रमजान के अंदर हम जो है जेल को गए थे, सैकड़ों की तादाद में आपके भाई हैं या दलित हैं, कोई भी मजलूम जो है जमाने से जेलों में पड़े हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमात इस्लामी ऐसे सेक्टर्स में काम करती है। क्या समझते हैं कि आप ये दीन का काम नहीं है? अगर कोई ये समझता है कि दीन का काम नहीं है तो अपनी गलत फहमी को दूर कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो गुलामों को आजाद कराओ, कैदियों को आजाद करो। ये वो काम है जो जमात इस्लामी करती है। न सिर्फ ये दोस्तों, जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी गाली सियासत को बना दिया गया है। सियासत गंदी चीज है, सियासत जलील चीज है, सियासत का ताल्लुक दीन से लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमने जिस वक्त से इस मैदान को छोड़ा है उस वक्त से दुनिया पे लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पड़ रही, जलील हो रहे हैं। कोई चीज अपनी जात में बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुल्कगिरी नहीं की, क्या सियासत नहीं की, क्या जंगें नहीं लड़ी, सहाबा इकराम ने हुकूमतें नहीं की, तो ये कैसे गंदी हो गई? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब दीन में सियासत में जब दीन दाखिल हो जाएगा तो सियासत को अपने उसूलों पे कायम करेगा, और जब सियासत में दीन आ जाएगा तो इस्लाम का जो है परचम बुलंद हो जाएगा। लिहाजा बड़े ही बारीक तरीके से, बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही शातिराना और बड़ी ही जो है
मुनाफिकत से लोगों के दरमियान ये डाला गया कि सियासत का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आज सियासत को हटाए तो कहां है मोदी साहब, दलितों से नीचे हैं आप। तो जमात इस्लामी इसके अंदर भी भरपूर ताउन करती है, भरपूर जो है अपना किरदार अदा करती है। इस मुल्क के दस्तूर के दायरे के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो जमात इस्लामी अपना पूरा किरदार अदा पाती है और ये चाहती है कि एक समझदार और इंसान पसंद कैंडिडेट चुना, इसलिए उसके कैंपेन चलते हैं, लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस पैदा करती है। 2010 में आपको याद होगा ये सोचा गया था कि 2010 के अंदर अब कांग्रेस आउट। जो लोग अगर सियासत पे गहरी नजर रखते हैं तो उस साल जमात इस्लामी ने महज मुत्तहिदा मजलिस अमल कायम किया था, याद है? मुत्तहिदा मजलिस अमल कायम किया था, उसके अंदर जमीयतुल उलमा को लिया था, उसमें जमात तबलीग जमात को लिया था, उसमें अहले हदीस को लिया था, उसमें शिया हजरात को लिया था, उसमें दरगाहशीनों को लिया था, उसमें औलिया किराम को लिया था, उसमें वेलफेयर पार्टीज को लिया था, उसके अंदर मुसलमानों के दरमियान जो ब्यूरोक्रेट्स थे, मुसलमानों के दरमियान जो इंटेलेक्चुअल्स थे, सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके जमात इस्लाम ने कहा कि आप अपना सदर मुंतखब करो। और उसके बाद उसका एक इनकलाब ऐसा हुआ 2010 के अंदर 90% मुसलमानों ने एक तरफा वोट डाला था और जो है कोई उम्मीद नहीं कर रहा था फिर से कांग्रेस हुकूमत बनी थी। ये जरूरत है आज की, ये दीन का हिस्सा है। अगर कोई कहता है कि दीन का हिस्सा नहीं है तो वो जाए और अपने दीनी मालूमात को फिर से खिला ले। तो अज़ीज़ान गिरामी, यही वो चीजें थी जमात इस्लामी के, यही तारुफ मैं आपके सामने कराना चाह रहा था कि दीन सिर्फ इनफरादी इबादत का नाम नहीं है। दीन जो है इज्तिमाई जद्दोजहद का नाम भी है, दीन दावत दीन का नाम भी है, दीन सियासत के अंदर मदाखलत का नाम भी है। दीन ये है कि एजुकेशन एम्पावरमेंट किया जाए, दीन ये है कि समाज के अंदर जो है अदल इंसाफ कायम किया जाए, दीन ये है कि इंसानों के अंदर जो है माशी इस्तेकाम को पैदा किया जाए, दीन ये है कि ख़वातीन के अंदर एक शऊर को बेदार किया जाए, दीन ये है कि इंसान इस समाज के अंदर अमन व अमान के साथ रहे ताकि उसे रब्बे कायनात दिखाई दे। तो यही वो कोशिशें हैं जो जमात इस्लामी करती हैं। मैं आपसे आज इसी तरह से अपील करता हूँ कि आइए जमात इस्लामी का जो है हम हिस्सा बनते हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पिछले 18 तारीख से लेकर के आज 2 अगस्त तक हमने एक मुहिम बनाई थी। वो मुहिम ये थी कि जमात इस्लामी की कारकुन साजी मुहिम। जमात इस्लामी का स्ट्रक्चर ये है कि जमात इस्लामी कोई जो है हंगी पंगी काम नहीं करती, ऐसा वैसा काम नहीं करती। वो एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास सबका जो है रिकॉर्ड होता है, हमारे पास अरकान का रिकॉर्ड होता है, हमारे पास कारकुनान का रिकॉर्ड होता है, हमारे पास बहुत से है। लिहाजा आज आपको मदद करने की यही वजह है कि आइए इस तहरीक का हिस्सा बनिए, अपनी आखिरत भी संवारिए, अपनी दुनिया भी संवारिए, अपने लोगों की आखिरत भी संवारिए और अपने लोगों की दुनिया संवारें। और इस दुनिया से जब हम जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बहिस्सत मुजाहिद उठाएं और अल्लाह उस वक्त हमारी कोताहियों को तजुर्ब फरमाकर हमें जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे और ये कहें कि ये वो मेरे मुजाहिद थे जिन्होंने मेरे दीन को इस दुनिया में कायम करने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।